السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے سعدیہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، دنیا بھر میں مشہور ٹرکش ڈرامہ سیریز ڈریس ارطغرل کو پی ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ اسے اردو زبان میں ڈب کیا گیا ہے۔ یہ پورا ڈرامہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے، جو مسلمانوں کے شاندار ماضی، ان کے اتحاد کی طاقت یعنی کہ خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے نیک، بہادر، ذہین اور نڈر حکمرانوں کو ایسے خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سنہری باب ایک بار پھر یاد کروایا جائے، جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فکشنل ڈرامہ سیریز سے ہٹ کے مسلمان حکمرانوں کی سچی داستان پر مشتمل ہے۔ یہ قصہ 13ویں صدی عیسوی کا ہے۔ ڈریس ارطغرل ڈرامہ 10 دسمبر 2014 کو ترکی کے اندر ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ 150 ممالک میں ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا چکا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اسے ایک آرٹیکل میں خاموش ایٹم بم سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ سیریل مغرب کے فرضی سپر ہیروز کی بجائے مسلمانوں کے اصل سپر ہیروز کی تاریخ کا بہترین عکاس ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی خیال ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو حق اور وفاداری کے ساتھ کس طرح سے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم رکھا۔ اس ڈرامے کی شہرت کا راز ارطغرل غازی کی شخصیت میں پنہاں ہے۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے۔ آج میں آپ کے سامنے ان کی تاریخ، خلافت عثمانیہ کا قیام اور اس کے عروج و زوال کی داستان پیش کروں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو مختصراً بیان کروں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس کو ایسے نیک اور قابل حکمران ملے جنہوں نے منگول اور صلیبیوں کو بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ منگولوں کے پاس جنگی حکمت عملی تو بہت تھی، جس کی وجہ سے انہیں فتوحات پر فتوحات ملتی چلی گئیں، لیکن ان ملکوں کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا جس کی روشنی میں انہیں چلایا جا سکے۔ بعد میں خلافت عثمانیہ کے قیام سے اسلامی قوانین کو اپنایا گیا، جس نے جمہوری دنیا کو دوبارہ یاد کروایا کہ مسلمان ایک باہمت قوم ہیں۔ اس عظیم داستان کی شروعات چنگیز خان کے خوارزم پر حملے سے شروع ہوئی، جب اس حملے کے بعد یہاں کے کچھ لوگ نقل مکانی کر کے اپنے ایک سردار کی زیر نگرانی ترکی کے ایک علاقے اناٹولیا میں پہنچ گئے۔ یہ کائی قبیلہ تھا جس کے سردار کا نام تھا سلمان شاہ، اور ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک ارطغرل تھے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھوڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تھا۔ اناٹولیا میں اس وقت سلجوقی حکومت قائم تھی، جو کہ رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کی اولاد کے حملوں سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے تو اس وقت سلجوقی اور تاتاری فوج میں لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور کا ساتھ دیا اور سلجوقی فوج کے حکمران علاؤالدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے تاکہ تاتاری فوج کو مزہ چکھا سکیں، اور تاتاری فوج کو بھاگنے پہ مجبور بھی کر دیا۔ اس شاندار کارنامے کے بعد علاؤالدین نے خوش ہو کے اناٹولیا کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل ایک ذہین اور وفادار انسان تھے۔ علاؤالدین کے ساتھ جو بھی بغاوت ہوئی، اس میں علاؤالدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون میں شامل تھی۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے بہت خون ریزی کی۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، علم و فنون کی کتابوں کو پانی میں بہا دیا گیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان کبھی بھی تاریخ میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن پھر 1258 میں ارطغرل کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا، جو بہت نیک اور وفاداری میں اپنے والد کے نقش و قدم پر قائم تھے۔ انہوں نے آگے چل کے سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا۔ 1300 میں تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاؤالدین مارے گئے، اور اس طرح سے
عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ ترک سرداروں نے اس موقع پر رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کرنے کا قدم اٹھایا، جس کے جواب میں انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ عثمان نے ایک ایک کر کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا اور ان کے بیٹے اوہان غازی نے شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اسلامی نظام نافذ کیا۔ ان فتوحات کے بعد یہ نظام 3 براعظموں پر پھیل گیا، جس کی خلافت کا مرکز ترکی تھا۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، مکہ، مصر اور یونان جیسے علاقے شامل تھے۔ یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک 100 سالہ معاہدہ لوزان کمال اتاترک کی نگرانی میں طے پایا۔ خلافت عثمانیہ کی اتحادی فوجیں جیسے کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے اس معاہدے کو ترکی کے سلطان کے ساتھ طے کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملوں سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط کو ماننا ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوجوں نے بغاوت کی نیت سے لارنس آف عرابیہ کو عرب میں داخل کیا اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد انہیں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت کے موجود سلطان نے بنا کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو اہل سعود کے حوالے کر دیا اور اس وجہ سے اس کا نام حجاز مقدس سے تبدیل ہو کے سعودی عرب پڑ گیا۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامے کے مقابلے میں ایک اور ڈرامہ بھی بنایا، جس میں ترکوں کو کمزور قوم کی حیثیت سے پیش کیا گیا، لیکن ڈرامہ ارطغرل غازی کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ دوستو، معاہدہ لوزان کی کچھ شرائط تھیں جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ترکی کے تمام معاملات جو ہیں اس سے سلطان دستبرداری کا اعلان کر دے، ان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا اور خلافت عثمانیہ کو دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی پر پیٹرول کی ڈیلنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ ایشیا اور یورپ کو ملاتی ہے اور انتہائی اہم بندرگاہ ہے، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ اس کے ایک طرف بلیک سی ہے اور دوسری طرف میڈیٹرین سی ہے، یعنی ترکی یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے 100 سال کے لیے ترکی کو سیکولر ترکی بنانا شروع کر دیا اور اس نے اسے خلافت عثمانیہ سے دور کر دیا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ترکی کے لیے طیب رجب اردگان کے جیسا ایک عظیم رہنما دوبارہ سے بھیجا، جس نے ترکی کو اسلامی نظام کی طرف واپس موڑنا شروع کر دیا۔ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ترکی اس کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ میں ہونے والے عظیم کاموں کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں جاننے کا مزید موقع مل سکے۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی عادت تھی۔ منگولیوں کی طرح انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ ہر انسان کو اس کا بنیادی حق دیا۔ فتح شدہ علاقوں کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کی گئی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تعمیر کیا گیا۔ مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر بنائی گئی اور آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد ایک سیسہ فلائی دیوار تعمیر کی گئی۔ مکہ مکرمہ تک ایک ٹرین کا منصوبہ بھی پایا تکمیل تک پہنچایا گیا۔ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں صفحہ ہسٹری سے مٹ جاتی ہیں۔ اس وقت پوری مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ اتحاد قائم کرے اور اسلامی نظام کی توسیع کرے، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی طاقت سے
नवाजे और हम सब को कामयाब फरमाए। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वत कुशाई।